بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا بیٹا 8واں چیپٹر ہم شروع کرنے لگے ہیں. اس چیپٹر کا موضوع ہے قومی یکجہتی اور خوشحالی. یکجہتی اس کا مطلب ہے اتفاق، اتحاد. قومی یکجہتی کا مطلب ہے کسی قوم میں اتفاق پایا جانا، اتحاد پایا جانا. اور کسی بھی ملک کی خوشحالی قومی اتحاد کے بغیر ممکن نہیں. جب تک کوئی قوم متحد نہیں ہوتی نا، اس وقت تک وہ قوم خوشحال نہیں ہوتی. بچپن سے ہم ایک کہانی، ایک سبق پڑھتے آ رہے ہیں، اتفاق میں برکت ہے. اور اس کے لیے ہمیں چھوٹی کلاسوں میں وہ کہانی سنائی جاتی تھی کہ ایک لکڑہارے نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کیا اور اپنے بیٹوں سے کہا، جو آپس میں لڑتے رہتے تھے نا اس کے بیٹے، تو اس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے کہا کہ اس کو توڑو، تو وہ توڑ نہیں سکے. پھر اس نے وہ لکڑیاں الگ الگ کر دی، ایک ایک لکڑی دے کر کہا اس کو توڑو، تو انہوں نے بڑی آسانی سے توڑ دیا. اسی طرح ایک اور ہم کہانی سنتے تھے کہ جنگل میں 2 بیل رہا کرتے تھے، بڑے طاقتور تھے، شیر بھی ان سے ڈرتا تھا، تو شیر قریب نہیں آتا تھا. تو کسی ذریعے سے ان دونوں میں آپس میں نا اتفاقی پیدا کروائی گئی اور ایک ایک کر کے دونوں بیلوں کو شیر کھا گیا. نتیجہ ہم یہ نکالتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے. تو اس طرح کی کئی ساری کہانیاں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اب ان کہانیوں کا اس سٹیج پر، یعنی اس لائف، اس ایج میں آپ اس کو اب کہانی نہ سمجھیں، اب آپ پریکٹیکل لائف میں ہیں اور آپ کو وہ جو کچھ وہاں سیکھا تھا اسے یہاں امپلیمنٹ کرنا ہے، اسے نافذ کرنا ہے. تو یہی بات وہ آپ کو یہاں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ کسی ملک کی خوشحالی قومی اتحاد کے بغیر ممکن نہیں. پاکستانی قوم مختلف علاقوں اور مختلف نسلوں کے لوگوں پر مشتمل ہے اور یہ سب اپنی اپنی زبان بولتے ہیں، مثلا پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی وغیرہ. لیکن ان کے درمیان دین اسلام کی ایک مشترک قدر ہے. یہ سب کے سب مسلمان ہیں اور اسلام ہی اس قوم میں بھائی چارے، اخوت اور یکجہتی کی بنیاد ہے. پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو ملک کے تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا نقطہ نظر جاننے کے لیے ایک مشترکہ زبان کی ضرورت تھی، لہذا اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا. قومی یکجہتی اور سالمیت کا مفہوم کیا ہے؟ یکجہتی کی یہاں تعریف لکھی ہے. یکجہتی سے مراد متحد ہونا. یکجہتی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جزئیات یعنی اجزاء کو، ٹکڑوں کو، حصوں کو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کل میں تبدیل کیا جاتا ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑ کر ایک بڑی چیز، ایک کل تیار کی جاتی ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو اکٹھا کر کے کل کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے تاکہ اکائیاں کل کا حصہ بن جائیں. مثال کے طور پر آپ کی موٹر سائیکل ہے تو یہ بہت سارے اجزاء کا مجموعہ ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک جز نکال دیا جائے تو موٹر سائیکل نہیں رہے گی. مثال کے طور پر آپ اس کا ایک ویل کھول دیں تو یہ مشکل ہو جائے گی. آپ اسی موٹر سائیکل کے ہینڈل ہٹا دیں تو آپ اسے ڈرائیو نہیں کر سکتے. آپ اسی موٹر سائیکل سے کک نکال دیں تو اسٹارٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ اسی موٹر سائیکل سے فیول ٹینک ہٹا دیں
تو یہ آپ کی جو بائک ہے، موٹر سائیکل ہے، یہ بہت سارے اجزاء کا مجموعہ ہے، اور اس موٹر سائیکل کو ہم کل کی شکل میں ڈھالتے ہیں تاکہ یہ اکائیاں کل کا حصہ بن جائیں اور کوئی کارآمد چیز تیار ہو جائے۔ یکجہتی سے مراد یہ بھی لیا جاتا ہے کہ مختلف حصوں اور گروہوں کی دلچسپی کو اس طرح جوڑا جائے کہ وہ ایک متحدہ نظام کی شکل اختیار کر لیں، اور متحدہ نظام کی دلچسپی سب کی دلچسپی بن جائے، تو تب ہی کسی گروہ کی سالمیت یعنی سلامتی ممکن ہوگی۔ قومی یکجہتی کی تعریف اس نے یہاں لکھی ہے۔ قومی یکجہتی اور سالمیت سے مراد ہے کہ ایک معاشرے میں موجود تمام معاشرتی اور سیاسی اداروں کو متحد کر کے ایک لڑی میں پرو دیا جائے، جیسے موتیوں کا ہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان موتیوں کو ہم ایک لڑی میں پرو دیتے ہیں تاکہ معاشرے کی سالمیت یعنی سلامتی ممکن ہو۔ جیسے بہت سی قومیں اور ذیلی اکائیاں یعنی چھوٹی چھوٹی قومیں مل کر پاکستانی قوم کے سانچے میں ڈھل جائیں، ایک مضبوط فریم کے اندر آ جائیں، یہی قومی یکجہتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قومی یکجہتی کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، وہ کون سے عناصر ہیں جس سے یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے۔ قومی یکجہتی اور سلامتی کے لیے درج ذیل عناصر یعنی اجزاء کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے جی مشترکہ مذہب، کامن ریلیجین۔ کسی ملک یا علاقے کی تمام آبادی ایک ہی مذہب سے اگر تعلق رکھتی ہو تو اس سے نہ صرف ایک قومیت کے احساس میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ قومی اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے۔ پاکستانی قوم کے متحد ہونے کی ایک وجہ دین اسلام ہے، کیونکہ آبادی کی اکثریت دین اسلام سے وابستہ ہے اور ہم مذہب کی وجہ سے ایک قوم ہیں۔ اگرچہ ہمارے پاس 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں کی روایتیں، رسم و رواج، طور طریقے بالکل ڈیفرنٹ ہیں، لباس تک الگ ہیں، زبان تک الگ ہے، مگر یہ اسلام ہی ہے جس نے چاروں صوبوں کے لوگوں کو جوڑا ہوا ہے۔ تو اگر مذہب ایک ہو، مشترکہ مذہب ہو، تو اس سے یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے جی مشترکہ جغرافیائی حدود۔ اگر لوگ ایک ہی جغرافیائی حدود یعنی ایک ہی علاقے میں رہتے ہوں، ایک جگہ رہتے ہوں، تو ان میں آسانی سے یکجہتی پیدا ہو جاتی ہے۔ قدرتی جغرافیائی حدود ریاست کو دفاع اور اتحاد میں مضبوط کرتی ہیں۔ اس کی یہاں مثال لکھی ہوئی ہے۔ مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کے لوگوں نے جغرافیائی مماثلت کی وجہ سے دیوار برلن جو 1961 میں تعمیر کی گئی تھی اور 1989 کو ختم کر دی گئی، اس دیوار کو گرا کر دوبارہ ایک قوم کی شکل اختیار کر لی۔ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بتا دوں، تاریخ۔ مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ مغربی جرمنی والوں کا کہنا تھا کہ مشرقی حصے والے ہمارے تمام وسائل کھا گئے، یعنی کماتے ہم ہیں، کھاتے یہ ہیں، یہ لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے، ہم ٹیکس پے کرتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں کئی صوبوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جناب پنجاب والے ٹیکس پے کرتے ہیں، سندھ والے نہیں کرتے، یا بلوچستان والے نہیں کرتے۔ اسی طرح بلوچستان والے کہتے ہیں کہ جناب سارا بوجھ ہم پر ڈالا ہوا ہے، پنجاب والے ہمیں لوٹ کر کھا گئے۔ تو یوں کنفیوژنز ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر مختلف قسم کی عجیب و غریب قسم کے خیالات ہیں۔ تو یہی چیز وہاں بھی تھی۔ مغربی جرمنی والے کہتے تھے کہ مشرقی جرمنی والے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، مشرقی جرمنی والے کہتے تھے کہ نہیں، مغربی جرمنی والے ہم پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے 1961 میں مشرقی اور مغربی جرمنی کے درمیان دیوار اٹھا دی تھی کہ آپ لوگ ادھر نہیں آئیں گے، ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے۔ لیکن 1961 سے 1989 تک
انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ ملک کے دونوں حصے ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے اس دیوار کو، جس کا نام تھا دیوار برلن، اس کو گرایا اور دوبارہ ایک قوم کی شکل اختیار کر لی۔ پاکستان کے صوبوں میں بھی جغرافیائی حدود کے ایک ہونے کی وجہ قومی اتحاد اور یکجہتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر لوگ ایک جگہ رہتے ہوں تو اکٹھے رہنے سے ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے، یکجہتی، اتفاق، اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ مشترکہ زبان بھی قومی اتحاد پیدا کرنے میں مددگار ہے۔ ایک زبان کے بولنے سے لوگ ایک دوسرے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا کر ایک دوسرے کو بات سمجھا سکتے ہیں، جس سے قومی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے۔ ریمزے میور کے مطابق مشترکہ زبان سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں جو قومی اتحاد پیدا کرتی ہے، یعنی زبان ایک ہونے سے بھی لوگوں میں خود بخود اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے مشترکہ نسل۔ اگر آبادی کا تعلق ایک ہی نسل سے ہو تو ان میں نفسیاتی اور ذہنی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، جس سے یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ پانچویں چیز ہے مشترکہ روایات۔ مشترکہ روایات یعنی رسم و رواج اگر ایک جیسے ہوں تو اس سے بھی لوگوں میں قومی اتحاد اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ تاریخی روایات پر سب کو فخر ہوتا ہے اور تمام لوگ اپنے بزرگوں کی روایات کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ روایات ایک ہوں تو آپس میں اختلافات کی گنجائش نہیں رہتی۔ جان ایس مل کے مطابق مشترکہ تاریخی روایات قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ شاندار ماضی ہمیشہ شاندار مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے، اس لیے اگر روایات ایک جیسی ہوں، رسم و رواج ایک جیسے ہوں، رہن سہن ایک جیسے ہوں تو قومی یکجہتی آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ چھٹی چیز ہے جمہوریت، ڈیموکریسی۔ جمہوریت بھی کسی قوم میں قومی اتحاد پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ جس ملک میں جمہوریت ہوگی وہاں تمام طبقات اپنے آپ کو مساوی یعنی برابر سمجھیں گے، مایوسی سے دور رہیں گے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی، بن مانگے لوگوں کو ان کے حقوق ملتے جائیں گے۔ لہذا احساس مساوات قومی یکجہتی اور سالمیت پیدا کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آج کے لیے بیٹا اتنا کافی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔